السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں دورہ علوم حدیث کے تحت جو ہم دراست الاسانید کلاس لے رہے ہیں، 5 مئی 2019 کو جو ہماری کلاس تھی، اس میں ایک راوی کے حوالہ سے آیا تھا صحیح الکتاب۔ اس پر کچھ ضروری تفصیل مزید میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ کوئی سوالات بھی ذہن میں آئے تھے، ان کے جواب بھی مل گئے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے، تقریب و تہذیب میں 8 راویوں کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی صحیح الکتاب تھے۔ مثلا 916 نمبر راوی ہے جریر بن عبدالحمید، ان کے بارے میں لکھا ہے ثقۃ صحیح الکتاب۔ اسی طرح راوی نمبر 9994 ہے حاتم بن اسماعیل المدنی، ابو اسماعیل الحارثی، ان کے بارے میں ہے صحیح الکتاب، صدوق یاہم۔ اسی طرح 2326 راوی نمبر ہیں سعید بن سلمہ بن ابی الحسام الادوی، ابو عمر المدنی، صدوق صحیح الکتاب، یخطئ من حفظی۔ اسی طرح راوی نمبر 3659 ہے عبداللہ بن نافع بن ابی نافع الصائغ المخزومی، ابو محمد المدنی، ثقۃ صحیح الکتاب فی حفظہ لین۔ اسی طرح راوی نمبر 5787 ہے محمد ابن جعفر الحذلی البصری، ثقۃ صحیح الکتاب۔ یہی راوی تھے جو آج ہمارے سبق میں آئے تھے۔ ایک راوی ہیں محمد ابن شعیب ابن شابور الدمشقی، صدوق صحیح الکتاب۔ ایک راوی ہیں 6424 نمبر مالک ابن اسماعیل النہدی، ابو غسان الکوفی، ثقۃ متقن صحیح الکتاب۔ یہ وہ راوی ہیں جو تقریب و تہذیب میں جن کو ثقہ یا صدوق کے ساتھ ساتھ انہیں دیگر ثقہ کہا گیا ہے اور ساتھ صحیح الکتاب کہا گیا ہے، یا انہیں صدوق کہا گیا ہے اور ساتھ صحیح الکتاب کہا گیا ہے۔ صحیح الکتاب کا مطلب ہم نے واضح کر دیا تھا کلاس میں ہی کہ ایسا راوی جب وہ اپنی کتاب سے بیان کرتا ہے تو اس کی روایت صحیح ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کچھ اہم سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیسے تمیز کی جائے گی جس راوی پر حکم ہے صحیح الکتاب کا، ہم تمیز کیسے کریں گے؟ اس کا حافظہ بھی مثلا خراب ہے اور وہ ہے بھی صحیح الکتاب۔ اب ہمیں کیا پتہ اس کی یہ مذکورہ جو ہمارے سامنے روایت ہے وہ کتاب سے ہے یا اپنے ضبط سے ہے، زبانی وہ بیان کر رہا ہے یا کتاب سے دیکھ کر بیان کر رہا ہے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا جامع معنی اختصار کے ساتھ جواب یہ ہے کہ ہم قرائن دیکھیں گے۔ جب ایسا راوی صحیح الکتاب جس کو کہا گیا ہے اور اس کا حافظہ بھی مثلا خراب ہے، وسا حفظ بھی کہا گیا ساتھ، جب وہ روایت بیان کرتا ہے تو وہاں ہم قرائن دیکھیں گے جو دلالت کرتے ہیں اس کے حفظ سے یہ روایت ہے یا اس کی کتاب سے روایت ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی قرینہ مل جائے، اس راوی کے حالات میں ہی مل جائے
کہ جی اس راوی نے فلاں روایت اپنی کتاب سے بیان کی ہے یا فلاں روایت اپنے حفظ اور ضبط سے بیان کی ہے، یا کوئی راوی خاص ہو، مثلا فلاں راوی جب اس شیخ سے بیان کرتے ہیں تو وہ کتاب سے روایت مراد ہوتی ہے، اور جب فلاں بیان کرے تو وہ اس کے ضبط سے مراد ہوتی ہے، ضبط سے بیان ہوتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور جواب ہے کہ اگر ہمیں کوئی قرینہ یا اشارہ نہیں مل رہا تب ہم کیا کریں گے؟ دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ روایت کتاب سے ہے یا اس کی حفظ سے ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس موقع پہ ہم توقف کریں گے یہاں تک کہ ہم کوئی اس کا مطابع پا لیں۔ جب ہم اس کا کوئی اچھا مطابع پا لیں گے کہ اس نے وہی روایت بیان کی ہے، تو یہ دلیل ہوگی کہ یہ اس نے اپنے حفظ سے بیان کی ہے، اور یہاں جو وہم ہے وہ وہم ختم ہو جائے گا۔ یعنی مطابع سے بھی اس کا تعین ممکن ہے، مطابع تلاش کرنے سے بھی یہ ممکن ہے۔ اسی طرح یہاں ایک دوسرا سوال اہم ہے، ایک راوی کو کہا گیا صدوق صحیح الکتاب، تو ایک تو سوال یہی ہے کہ اس نے اپنی کتاب سے بیان کیا ہے یا اپنے حفظ سے، تو کیا اس کو ہر جگہ صدوق ہی مانا جائے گا؟ جو بھی روایت وہ بیان کر رہا ہے کیا اس کو صدوق ہی مانا جائے گا؟ اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں جی اس کی یہ روایت یہ حدیث اس کی کتاب سے ہے، جب کتاب سے بیان کر رہا ہے، کیا اس کو ہم ثقہ قرار دیں گے؟ یہ سوال، اس کا جواب یہ ہے دونوں حالتوں میں اس کی روایت حسن ہوگی، دونوں حالتوں میں اس کی روایت حسن ہوگی۔ جب وہ اپنے کتاب سے علاوہ سے بیان کرتا ہے تو اس کی حدیث حسن مرتبہ سے گر جائے گی، کتاب سے علاوہ بیان کر رہا ہے تو اس کی روایت حسن درجہ سے گر جائے گی۔ لیکن وہاں پر دلیل مضبوط ہونی چاہیے کہ اس نے کتاب کے علاوہ اپنے حفظ سے بیان کیا ہے، تو اس کا جواب کتب علل کو دیکھنے سے بھی ہمیں مل سکتا ہے، تتبع کرنے سے، تلاش کرنے سے کہ اس نے یہ اپنی کتاب سے روایت بیان کی ہے یا کہ اپنے حفظ سے۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے، ایک راوی ثقہ ہے، صحیح الکتاب ہے، لیکن اس کے حافظے میں کچھ کمزوری ہے، پھر ہمیں نہیں پتہ جو روایت وہ بیان کر رہا ہے وہ کتاب سے ہے یا حفظ سے ہے، تو وہاں کیا کریں گے؟ شیخ مقبل رحمہ اللہ اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم توقف کریں گے یہاں تک کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ یہ اس نے اپنے حافظے سے بیان کیا ہے، حافظے سے یا کتاب سے بیان کیا ہے۔ بعض راوی بیان کر دیں کہ اس نے اپنی کتاب سے بیان کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم توقع کریں گے۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے، جب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ راوی نے اپنی کتاب سے بیان کیا ہے یا اپنے حافظے سے، تو ہم محدثین کو دیکھیں گے کہ محدثین نے اس کی روایت پر کیا حکم لگایا ہے۔ اگر محدثین اس کی روایت پر صحیح کا حکم لگایا ہے تو وہ دلیل ہے کہ محدثین نے اس کی روایت کا اعتبار کیا ہے، دیگر روایات سے مقارنہ انہوں نے کر کے، اور دلائل و براہین کی بنیاد پر انہوں نے اس کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے، تو ہم بھی محدثین کی اتباع کرتے ہوئے اس کی حدیث کو صحیح قرار دیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں صحیح الکتاب کے حوالہ سے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔